اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من انفق علی الضیف درہما فکأنما انفق الف درہما فی سبیل اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مہمان کی عزت و تکریم۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ بے شمار عظمتیں اور برکتیں ساتھ لے کے آتا ہے۔ یعنی جو ہی کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے کوئی تو اپنے ساتھ بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کے دور میں ہمارے لیے تو مہمان جو ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر مہمان کو باعث عار سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی مہمان کا سنتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے گھر میں مہمان چل کے آتا ہے تو یوں سمجھے کہ مہمان کی صورت کے اندر اللہ کا فضل اور رحمت اس کے گھر میں آ رہا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ اور خوبصورت لوگ جنہیں آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات کا پتہ تھا، اور آقا کریم نے جو مہمان کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے وہ جانتے تھے، وہ کس قدر مہمان کے آنے سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو حضرت عمر فاروق خود اٹھ کے اس کی خدمت کرتے تھے، اس کے لیے کھانا لاتے تھے، پانی لے کے آتے تھے، اس کے بستر کا انتظام کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس نوکر موجود تھے، غلام موجود تھے، لیکن خود اٹھ کے اس کی خدمت کرتے تھے۔ جناب حضرت عمر فاروق مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ مہمان نوازی کے لیے خود کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمانے لگے، میں نے آقا کریم علیہ السلام سے، اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے یہ فرمان سنا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ کریم کے فرشتے اس مہمان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، جب مہمان آتا ہے تو میں اس لیے خود اٹھ جاتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے تو مہمان کا کھڑا ہو کے استقبال کر رہے ہوں اور عمر بیٹھا ہو، کہ مجھے حیا آتی ہے کہ فرشتے کھڑے ہو کے استقبال کرے اور میں عمر بیٹھا رہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہ ہے مہمان کی عزت و تکریم۔ اور آئیے وہ میرے آقا کا فرمان ذیشان سنیے۔ حضور فرماتے ہیں، من انفق درہما علی الضیف۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہم لوگ آج پریشان ہو جاتے ہیں، مہمان آ جائے، خرچہ ہو جائے گا، پیسے لگ جائیں گے، بہت زیادہ بجٹ بڑھ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، من انفق علی الضیف درہما فکأنما انفق الف درہم فی سبیل اللہ۔ حضور فرماتے ہیں، جو بندہ 1 روپیہ، 1 درہم مہمان کے اوپر خرچ کرتا ہے، حضور نے فرمایا گویا وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من احد یاتیہ الضیف فاکرمہ الا فتح اللہ بابا من الجنہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی آدمی کے پاس مہمان آتا ہے، کوئی مہمان آئے اور وہ اس کی عزت و تکریم کرے، وہ اس کی عزت افزائی کرے، اس کی خدمت کرے، جتنی اس کے استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق اس کی عزت و احترام کرے، اس کے کھانے کا اہتمام کرے، اس کے پینے کا اہتمام کرے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم ایسے بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلا کہ عزت کی آنے والے مہمان کی عزت و تکریم کرنا اور اس کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور مہمان کی عزت و تکریم کرنا یہ ایسا اعلیٰ کام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کریم انسان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ آئیے دوستو، اگر کسی کے پاس مہمان آئے تو آئیں اس کی عزت و احترام کریں
اور اس کی خدمت کر کے اللہ کریم کی بارگاہ سے اس کا اعلیٰ انعام جنت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔